العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج کے سبق کے پڑھنے سے پہلے ایک تھوڑا خلاصہ کر لیں گے کہ ہم لوگ فی الحال کہاں ہیں. القواعد الفقہیہ الکبریٰ میں جو دوسرا تھا الیقین لا یزول بشک، اس قاعدے کے تحت ہم لوگوں نے بہت سارے قاعدے پڑھے. اس قاعدے کے تحت اس میں سے ایک قاعدہ ہم لوگوں نے پڑھا الاصل فی الامر الوجوب. پھر اس قاعدے کا ہم لوگوں نے پڑھا کہ اس قاعدے سے کیا تعلق ہے. یہ مرکزی قاعدہ ہے نا، یہ بنیادی قاعدہ ہے، یعنی یقین کے ہوتے ہوئے کوئی بھی شک آ کر کے اسے زائل نہیں کرے گا، اس کے ہم پر اللہ کو یقین آئے. بات واضح ہو گئی. یہ قاعدے کو پڑھنے کے ساتھ اس قاعدے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب ہم کو یہ قاعدہ معلوم ہو جائے کہ امر کا اگر صیغہ آ جائے عربی زبان میں تو اس میں اصل کیا ہوگا، وجوب. جب ہم کوئی بھی بات پڑھتے ہیں قرآن میں یا حدیث میں جس میں حکم دیا جا رہا ہے تو ہم اصل کے اعتبار سے اس میں کیا معنی لیں گے، وجوب کا معنی. جب وجوب کا معنی لیں گے تو ہمیں اس قاعدے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم اس پر یقین پہ رہیں گے کہ بھائی اس پر ہم یہ واجبی امر ہے، شک میں نہیں رہیں گے. یہ وجوب کا معاملہ ہے کہ یہ وجوب ہے کہ نہیں، مستحب ہے، نہیں، اس کی ضرورت نہیں. جب کوئی معاملہ ہو، صیغہ امر ہو، تو پھر اس میں اصل وجوب ہے تو ہم یقین پہ ہیں، باقی ہیں اسی پہ، ہم لازمی طور پر اس کو انجام دیں گے، شک میں مبتلا نہیں ہوں گے. یہ واجبی معاملہ ہے کہ مندوب ہے مستحب وغیرہ کیا ہے، ایسا نہیں ہوگا. ہاں پھر جب ہم کو یہ معلوم ہو کہ ہاں اس میں وجوب کو ختم کر دینے والی یہ اور یہ اور یہ بات ہے، وہ معلوم ہونے کے بعد پھر اس کے ساتھ ایسا ایسا برتاؤ ہوگا. ورنہ ہم یقین کس پہ رکھیں گے، وجوب پر. پھر وجوب کو ختم کر دینے والی جو کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر ہمارا اس پر یقین ہو گیا کہ فی الحال مستحب ہے، اس پر ہمارا یقین ہے. یعنی شریعت کے کسی بھی معاملے کو لینے کے لیے ہمارے اندر یقین والی بات ہونا. سمجھ میں کی بات آپ کو؟ جی ہاں. تو اصل تو وجوب ہی ہے، لیکن کچھ قرائن ایسے ہیں، القرائن التی تدل علی عدم الوجوب. کچھ قرائن ایسے ہیں جو صیغہ امر ہونے کے باوجود بھی عدم وجوب کا معنی دیتے ہیں کہ وہ وجوب والی بات نہیں. اس میں ہم لوگوں نے کچھ قاعدے پڑھے تھے، آج اس کا آخری قاعدہ ہے. کیا کیا قاعدے پڑھے تھے؟ ورق گردانی کیجیے. الامر، جی ہاں، اذا نسخ الوجوب بقی الاستحباب. جی اس کے بعد تعلیلہ بما يدل على انتفاء الوجوب. جی النص
علی التخیر، اور گزشتہ بار جو پڑھے تھے نہیں، ان یکون من باب الادب. اتنی باتیں ہم لوگوں نے پڑھے تھے. جو 5 ایسے قرائن ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ صیغہ امر ہونے کے باوجود بھی وجوب کا معنی نہیں ہوگا. آج ایک چھٹا پڑھیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو یہ اس لیے بتلایا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہم کس اعتبار سے ہماری رفتار آگے بڑھ رہی ہے. جی آج جو پڑھیں گے انشاءاللہ بھی بیدار نہیں ہوئے. فعلہ و اقرارہ. جی بخلاف امرہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ ہو کی ضمیر النبی مراد، فعلہ و اقرارہ یعنی نبی کا فعل یا کسی کام میں نبی کا اقرار جو خود نبی کے عمل کے خلاف ہو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہو کہ ایسا کرو، یا شریعت کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا. یعنی اصل میں کیا ہے وہ وجوب، یا نبی کی زبان سے کوئی بات آئی ہو کہ ایسا کرو، لیکن نبی کا عمل دیکھتے ہیں کہ اس کے برخلاف ہے، اور وہ عمل نبی کے خصائص میں سے بھی نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی کام کے کرنے کا آپ حکم دیے ہوں یا شریعت میں ہمیں حکم ملتا ہو تو سب کے لیے یکساں نا. اقیم الصلاۃ جب آئے گا تو اس میں نبی اور غیر نبی میں فرق ہے کیا؟ اللہ کا حکم ہے وہ سب کے لیے یکساں ہیں. جب کسی کام کے کرنے کا آپ حکم دیے ہوں یا اس کا آپ اقرار کیے ہوں لیکن آپ اس کے برخلاف کر کے بتلا رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں اور اس کے برخلاف بھی کر رہے ہیں، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وجوب والی بات نہیں ہے. کیونکہ وجوب والی بات ہوتی تو بس ایک ہی بات ہوتی، بس وہ کیا ہے کرنا. لیکن آپ ایک چیز کی کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کسی کام کو انجام دینے کا حکم دے رہا ہے لیکن نبی ہے کہ اس کے برخلاف عمل کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی کتاب و سنت کے خلاف میں عمل ہے. یہ کہا جائے گا کہ اس میں جو وجوب والی بات ہے وہ وجوب نہیں ہے. صیغہ امر جو ہے اس میں وجوب نہیں ہے. وجوب ہوتا تو آپ اس کے برخلاف نہیں کرتے. اس کے برخلاف کرنے کا مطلب یہی ہے کہ صیغہ امر میں وجوب کا معنی نہیں ہے، بلکہ یہ ان قرائن میں سے ہے جو وجوب کو ختم کر دیتی ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ابن علی بات اچھے سے واضح ہو گئی؟ واضح ہوئی نہیں ہوئی بات؟ اچھے انداز میں واضح ہو گئی. جی ہاں وہ وجوب نہیں ہوگا، مستحب ہو جائے گا. لیکن وہ ایک ہی بات نہیں ہوگی، اتنی بات لازم آئے گی کہ وجوب تو نہیں ہے. یہ تو معلوم ہو گیا کہ وجوب والی بات تو نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ صیغہ امر ہونے کے باوجود آپ نے اس کے برخلاف کیا ہو تو اس میں اتنی تو بات معلوم ہوگی کہ اس میں وجوب والی بات نہیں ہے، اس میں بس ارشاد اور الندب بولتے ہیں اس کو، مندوب یعنی مستحب کے معنی میں. مثالیں پڑھیں گے انشاءاللہ. آج ایک مثال میں آپ کو بتلاتا ہوں. مصحف کھولی.
سورہ بقرہ کا آخری حصہ دیکھیں، آیت الدین، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کریمہ ہے آیت الدین۔ اس آیت الدین جو کافی بڑی آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرض کے جو مسائل ہیں، لین دین کے قرض سے متعلق بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس میں گفتگو کی ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ آیت کریمہ اتنا اطمینان دلاتی ہے کہ جو آیت قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے ہمارے 2 روپیوں کی حفاظت کے لیے، کس کے لیے؟ ہمارے 2-4 روپیوں کی حفاظت کے لیے قرآن کی سب سے بڑی آیت اللہ نے نازل کی، تو ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے اس میں بات نہیں رہے گی۔ اسلام میں ہمارے ایمان کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی محض ہماری بعض دنیا کے لیے اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، اور سب سے عظیم، سب سے بڑی آیت، تو کیا ہمارے ایمان اور ہمارے دین، ہمارے اخلاق کی حفاظت کا بندوبست نہیں ہوگا؟ تو گویا کہ یہ آیت کریمہ صرف 2 روپیوں کی نہیں بلکہ ہمارے پورے ایمان اور پورے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہی۔ سبحان، کتنی بڑی بات ہے نہیں؟ ماشاءاللہ۔ چلیے، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لین دین کے بہت سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک کیا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی سے قرض لیتا ہے یا خرید و فروخت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم یہ بھی ارشاد فرمایا، دیکھیں آگے بالکل نیچے آ جائیے، بالکل نیچے اسی آیت کریمہ کی، وَأَشْهِدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ، نظر پڑی آپ کی، دیکھیں ذرا دیکھیں، آیت نمبر نہیں بولا میں، واللہ المستعان، 280 پر 2، وَأَشْهِدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ، وَأَشْهِدُوا، قلم چاہیے، نہیں ملی آیت آپ کو؟ ہاں، اس میں نیچے چلے جائیے، نیچے دیکھیے، وَأَشْهِدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 282۔ ہاں، اب ذرا غور طلب بات ہے، سورۃ البقرہ 282 آیت نمبر۔ اچھا آگے بڑھے بات، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اذا تبایعتم، جب تم خرید و فروخت کرو، آپس میں لین دین کا معاملہ، میں دکان والے کو پیسے دے رہا ہوں اور میں کچھ چیز لے رہا ہوں، دونوں کا معاملہ ہے اس میں۔ اذا تبایعتم، جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو تو پھر اشہدو، کسی کو گواہ بنا لو، کسی کو گواہ بنا لو، یعنی باقاعدہ لکھائی پڑھائی کی بات ہو کہ میں ان سے یہ لے رہا ہوں، آپ گواہ ہیں۔ آسان سا معاملہ ہے یہ، ہاں یہ آسان سی بات ہے، یعنی ہم آدھا کلو ٹماٹر بھی لیں تو پھر اس کے لیے ایک گواہ کی ضرورت ہے، وہ مطلب اس کا، معمولی چھوٹی سی بسکٹ کی پیکٹ لے اس کے لیے بھی کوئی ہو، قرآن کا وہی معنی ہے، ظاہری معنی۔ اور علماء کی ایک تعداد ایسی ہے، بڑے علماء کی، جنہوں نے کہا کہ الاصل فی الامر الوجوب، تو اشہدو، تم گواہ بناؤ، حکم دیا جا رہا ہے، اور امر کا تقاضا یہی ہے کہ وجوب، تو پھر آپ کچھ بھی خریدیں،
امام طبری رحمہ اللہ، ان کی تفسیر طبری تو ہے ہمارے پاس، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں دوسری اور تیسری جلد نہیں ملی ہم لوگوں کو. یہ کسی صاحب سے ملی ہم لوگوں کو ایئرپورٹ سے، اس میں دوسری اور تیسری جلد نہیں مل سکی، وہ غائب ہے، پوری کتاب موجود ہے. اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہماری مسجد میں ہیں الحمدللہ، جو بھی ہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، لیکن ناقص ملی ہیں. کسی میں دوسری جلد نہیں، کسی میں چوتھی جلد نہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اثر انہوں کتاب خریدنی پڑتی، بازار جا کر کے اس کی دوسری جلد دو ایسا نہیں بول سکتے. جی تو ہمارے پاس وہ کتاب نہیں ہے، تو کتاب کھول کے نہیں دیکھ سکا میں. لیکن جو ہے الشاملہ میں دیکھا میں، المکتبۃ الشاملہ میں، امام طبری رحمہ اللہ نے تو یہاں تک کہا کہ آپ چھوٹی چیز خریدیں، بڑی چیز خریدیں، کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو، یہ لازمی بات ہے کہ آپ کے پاس گواہ ہونا ہی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بطور گواہ کے آپ کوئی چیز خرید و فروخت نہیں کر سکتے، ورنہ کیا لازم آئے گا؟ ورنہ یہ لازم آئے گا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں نافرمان ہے. وہ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا، ان کے الفاظ جو ہے جیسے میں نے کہا کہ تفسیر طبری نہیں ہے، انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ لا يحل لمسلم اذا باع واذا اشترى الا ان يشهد والا كان مخالفا کتاب اللہ عز وجل. ورنہ وہ کتاب اللہ کا مخالف شمار ہوگا، یہ کتاب اللہ کی خلاف ورزی کی اس نے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی انہی میں سے ہیں، انہی علماء میں سے جنہوں نے ہر چھوٹی موٹی چیز کے لیے یہی لازم قرار دیا کہ اس کے لیے گواہ ہونا ہی ہے. اب یہ جو علماء کی ایک تعداد ہے جنہوں نے یہ کہا کہ ایسا ہونا ہی ہے کہ اس میں لازمی امر ہے، وجوب کا معنی دیتا ہے، تو یہ صرف ایک مسئلے کی بات نہیں ہے، وہ انہوں نے اس کو عمل کے طور پر لیا ہے. اور وہ ایسا کیا کرتے تھے؟ بھلے ہی سختی ہے اس میں، لیکن وہ ایسا کرتے تھے. وہ چھوٹی بھی چیز کسی کے پاس خریدنے کے لیے جاتے، کوئی گواہ نہیں ملتا تو خریدتے نہیں تھے. ایسے یہ معاملہ، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی اس حد تک. تو کیا اس معاملے میں کیا راجح بات ہے؟ کیونکہ الاصل فی الامر الوجوب، تو یہاں وجوب کا معنی کس معنی میں؟ اگر وجوب کا معنی لیا جائے گا تو صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہمارے لیے تنگی کی بات ہے. اگر وجوب کا معنی ہو تو ہم صرف یہ کہہ کر کے دامن نہیں چھوڑا سکتے کہ ہمارے لیے یہ بہت مشکل سے بات ہے کہ ہم چھوٹی سی چیز خریدنے کے لیے جائیں، اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہو ہمارے پاس، کوئی گواہ ہو. یہ ہمارے لیے ایک تنگی اور مشکل اور پریشانی کی بات ہے، صرف اتنا نہیں کہہ سکتے. کیونکہ اگر ہم اس کو مانا لیں گے تو جن علماء نے، گرچہ کہ وہ کم ہیں، معمولی تعداد میں ہیں، بہت بڑی تعداد میں نہیں ہیں، لیکن جنہوں نے بھی کہا ہے، امام طبری رحمہ اللہ بھی انہی میں سے ہیں، انہوں نے اس کو وجوب کا معنی قرار دیا اور کہا کہ لازمی طور پر ہونا ہی ہے وہ. ورنہ وہ کسی کی شاہد کے بغیر خریدے گا، کسی کو گواہ نہیں ٹھہرائے گا، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کا مخالف کہلائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی وہ اس کے بغیر خریدتے ہی نہیں تھے، کسی شاہد کے بغیر. امام طبری رحمہ اللہ کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی انہوں نے بہت سارے علماء کے نام لکھے. امام ظاہری کا نام جانتے ہیں ہم لوگ، داؤد ابن علی الظاہری، جن کو ظاہریہ کے طرف جو نسبت جو کی جاتی ہے، ابن حزم الظاہری، ان کا بھی یہی رجحان ہے کہ الاصل فی الامر الوجوب. لیکن قاعدہ جو ہے کہ جس کا حکم آپ دیں علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کا عمل اس کے خلاف میں ہو، یہ خود اس بات کی دلیل ہو جاتی ہے. اور یہ بھی ایک شرط ہے کہ وہ آپ کے خصائص میں سے نہ ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی. کیونکہ آپ ایک چیز کا حکم دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام نہ کریں، بہت ممکن ہے وہ آپ کے خصائص میں سے ہو. لیکن اگر آپ کے خصائص میں سے نہیں ہے تو پھر وہ یہی مانا جائے گا کہ اس میں وجوب کا معنی نہیں ہے، وجوب کا معنی ختم ہو جاتا ہے. یہ قرینہ ہے، یہ قرائن میں سے ایک قرینہ. اب دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تعلق سے بے شمار احادیث ہیں. میں وہ احادیث سنانے سے پہلے علماء کے کچھ اقوال سنانا چاہتا ہوں اس معاملے میں. ایک پرانے علماء میں سے، اللہ جزائے خیر دے، میں بالخصوص جو ہے آپ کو کہنے والا تھا ہمارے عبدالواحد بھائی کو کہ ہمارے شیخ ارشاد اللہ عمری، ان کو ضرور جو ہے جزاک اللہ خیرن کہیے. خاص
یعنی ہماری طرف سے مبارکبادی کہیے یا کیا کہیے، ماشاءاللہ انہوں نے جو فراخ دلی کا ثبوت دیا کتابیں دے کر کے، ان کو بتلائیے کہ بس یہ شو کے لیے نہیں رکھی ہوئی ہیں، بہت کام آ رہی ہیں اور بہت اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ کل رات میں اتنی دل سے دعائیں نکلی ان کے لیے الحمدللہ، کیونکہ مجھے ایسی سخت کتابوں کی ضرورت تھی پچھلے چند دنوں سے، وہ کتابیں ہماری مسجد میں ہیں نہیں الحمدللہ۔ یعنی یہ کیا ہے کہ اگر پورا ساؤتھ انڈیا بھی ڈھونڈ لیں مبالغہ نظر آئے گا آپ کو، بڑی بات نظر آئے گی، لیکن کچھ کتابیں ایسی جو تلاش کیجئے نہیں ملیں گی۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے شیخ ارشاد اللہ کو، عمری حفظہ اللہ، ہمارے بڑے اور سینئر میں سے ہیں وہ، تو ان کو ضرور سلام سنائیے۔ تو ان میں سے یہ بھی ایک تفسیر ابن عطیہ، بہت اہم تفسیر ہے یہ۔ اس میں آپ کو ایک قول سناتا ہوں ان کا، بڑا دلچسپ ہے، ذرا سنیے گا آپ۔ اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 122، جو آیت کریمہ کا جو قطعہ جو لکھا ہوں میں یہاں بڑی پتہ کی بات کہتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، پہلے تو لکھا امام طبری رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے کہ امام طبری نے کیا کہا ہے کر کے، اور امام طبری رحمہ اللہ کے تعلق سے بھی بتلایا تھا کہ چیز چھوٹی ہو بڑی ہو کوئی شاہد ہونا ہی ہے، ورنہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کا مخالف سمجھا جائے گا، واللہ المستعان۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا، بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی، کہا کہ وَالْوُجُوبُ فِي ذَلِكَ قَلْقَ أَمَّا فِي الدَّقَائِقِ فَصَعْبٌ شَاقٌ وَأَمَّا مَا كَثُرَ فَرُبَمَا يَقْصِدُ التَّاجِرُ الْإِسْتِلَافَ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ وَقَدْ يَكُونُ عَادَةً فِي بَعْضِ الْبِلَادِ وَقَدْ يَسْتَحْيِي مِنَ الْعَالِمِ والرجل الكبير المؤقر فلا يشهد عليه یا فلا يشهد عليه۔ انہوں نے یہاں پر لکھا کہ ہر چھوٹی موٹی چیز کے تعلق سے یہ بتلائیں کہ واجب معاملہ ہے، یہ واجب امر ہے کہ کوئی گواہ ہونا ہی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ خریدیں، آپ زمین خرید رہے ہیں، بہت بڑا مکان خرید رہے ہیں، کوئی گاڑی خرید رہے ہیں تو بات معقول ہے، لیکن چھوٹی موٹی چیز خریدنے کے لیے اس کے لیے کوئی گواہ ہو، یہ تو بڑی صعب مشکل بات ہے، گراں گزرنے والی بات ہے۔ بالخصوص جب ایک بڑا کوئی عالم دین ہو یا کوئی ایسا آدمی ہو جو معزز آدمی ہو، اس کے ساتھ خرید و فروخت والی بات ہو اور چھوٹی سی بات ہو، اس کے لیے نہیں گواہ ہونا ہے، تو عام آدمی ایک طرح کی عار محسوس کرتا ہے، پریشانی محسوس کرتا ہے کہ ایک معزز آدمی سے میں خرید و فروخت کر رہا ہوں، ایک بڑے عالم دین سے میں کر رہا ہوں جن کا میرے پاس اعتبار ہے، اور میں اس کے لیے کسی گواہ کو لے کر کے آؤں چھوٹی سی چیز خریدنے کے لیے، چھوٹی سی چیز بیچنے کے لیے، بات اچھی واضح ہو رہی۔ تو یہ ان کے جو الفاظ ہیں ماشاءاللہ بڑے زبردست ہیں۔ فَيَدْخُلُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي الْإِئْتِمَانِ وَيَبْقَى الْأَمْرَ بِالْإِشْهَادِ نَدْبًا لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ فِي الْأَغْلَبِ مَا لَمْ يَقَعْ عُذْرٌ يُمْنَعْ مِنْهُ كَمَا ذَكَرْنَا۔ کہا کہ بہت مشکل کی بات ہو، کسی کا مال ہلاک ہونے کی بات ہو یا کسی کے امن و امان کے غارت ہونے کی بات ہو، بڑی چیز اس کی تلف ہو جانے والی بات ہے، تب کی بات الگ ہے، ورنہ ہر چھوٹی موٹی چیز کے لیے شرط لگائیں تو گویا کہ اسلام کا جو مزاج ہے یسر کا، آسانی کا، سماحت کا، اس پہ وہ اثر پڑے گا۔ وہ یہ صرف ان کے افکار نہیں ہیں، اس کے دلائل بھی میں آگے دوں گا آپ کو، اس لیے پہلے تھوڑے علماء کے اقوال بتلا رہا ہوں۔ تو بہرحال اس معاملے میں علماء کی جو دو رائے ہیں، ایک تو وہ ہیں جنہوں نے اس کو واجب قرار دیا ہے، وہ گو کہ کم ہیں، ایک جمہور علماء، بڑی تعداد میں جو علماء ہیں، بہت بڑی تعداد، بقیہ سمجھ لیجئے کہ سب کے سب علماء نے کہا کہ اس معاملے میں یہی ہے کہ یہ معاملہ ارشاد کی حد تک ہے، مستحب ہے، بس یہ کہ جو ہے کر لیا جائے احتیاط کی حد تک، ورنہ یہ واجبی امر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس فرمان کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن آپ کا عمل اس کے برخلاف ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ عمل ایسا بھی ہے جو آپ نے خرید و فروخت میں لکھائی پڑھائی بھی کی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک حدیث آتی ہے سنن ترمذی کی، حوالہ لکھیے آپ، سنن ترمذی میں کتاب البیوع، سنن ترمذی میں کتاب البیوع
حدیث نمبر ہے 1216 1216. امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب البیوع میں جو باب باندھے، باب ما جاء فی کتابت شروط، باب ما جاء فی کتابت شروط. حدیث نمبر بولا نہیں؟ ہاں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دی. یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، کتاب التجارات میں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب البیوع میں اس حدیث کو تو لے کر نہیں آئے ہیں، لیکن بغیر سند کے لائے ہیں، معلق روایت. صحیح بخاری میں یہی روایت معلق ہے، لیکن سنن ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں موصولاً سند کے ساتھ انہوں نے جو ہے ذکر کیا. امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہی روایت صحیح بخاری میں کتاب البیوع میں معلق روایت ہے. لکھی ہو تو حدیث سناؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں العداء ابن خالد ابن حوضہ. نام سنیں آپ لوگ؟ نام سنیں؟ صحابی کا نام ہے العداء ابن خالد ابن حوضہ رضی اللہ عنہ. اگر آپ خالد کے بعد حوضہ لکھیں تو وہاں الف مت ڈالیے، میں نیچے لکھا ہوں اس لیے. خالد ابن العداء ابن خالد ابن حوضہ رضی اللہ عنہ غزوہ حنین میں یہ باقاعدہ کفار کی جماعت میں تھی، مسلمانوں کے خلاف. حنین کے بعد اسلام قبول کیا، غزوہ حنین کے بعد انہوں نے رضی اللہ عنہ. اچھا دیکھیے آپ یہاں پر تابعین میں سے ایک ہیں عبد المجید ابن وہب. وہ کہتے ہیں کہ قال لی العداء ابن خالد، عداء ابن خالد رضی اللہ عنہ انہوں نے مجھ سے کہا الا اقرئک کتابا کتبہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں وہ کتاب وہ خط پڑھ کے نہ سناؤں جو خط کے اللہ کے رسول نے میرے نام لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ خط آپ کے پڑھ کے نہ سناؤں؟ قال عبد المجید ابن وہب نے کہا قلت، میں نے کہا بلا، کیوں نہیں، ضرور، نبی کا خط ہے، ضرور پڑھ کے سنائیے. فاخرج لی کتابا، صحابی رسول العداء نے رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک خط نکالا. پھر کہا، اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا یہ ذرا ہمارے موضوع سے متعلق دیکھیں. هذا ما اشترى العداء ابن خالد ابن حوضہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا کہ العداء ابن خالد ابن حوضہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خریدا ہے. یعنی اصل میں یہاں جو لکھا ہوا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا تھا. کنہوں نے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے خریدا تھا. اشترى منه عبدا او امة لا داء ولا غائلة ولا خبث بیع المسلم المسلم. آپ انشاءاللہ اس کو دیکھ کر کے لکھ لیجیے کیونکہ کچھ اور بھی پڑھانا ہے آج، یہ آخری قاعدہ ہے. یہ اس میں بات کیا ہے کہ اس میں بات لکھی ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ خریدا ایک غلام کو جس میں کوئی عیب نہیں، جس میں کوئی دھوکہ نہیں، اور اس میں عادات و اطوار کے اعتبار سے کوئی خرابی بھی نہیں. گویا کہ خرید و فروخت کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے باقاعدہ لکھائی پڑھائی کی. سمجھ رہے ہیں؟
جن لوگوں نے واجب قرار دیا ان کی ایک دلیل ہے یہ جو اس میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے معلق روایت لے کر کے آئے ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیے ہیں وہ تو جمہور کی طرف گیا ہے، وہ کہ احتیاط کے اعتبار سے واجب امر نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے اس کو واجب امر قرار دیا ہے الاصل فی الامر الوجوب، ان کی دلائل میں سے ایک دلیل ہے یہ۔ بات اچھی طرح واضح ہو گیا آپ کو جی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنی بھی خرید و فروخت کی ہیں یا جتنا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اس طرح کا معاملہ رکھا ہے، سب میں گواہ کو آپ نے رکھا ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خرید و فروخت ہے کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گواہ نہیں رکھا ہو؟ مسجد نبوی کا کیا مطلب؟ جی جی اس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ذاتی معاملہ نہیں تھا جی، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بذات خود تجارت کا معاملہ آپ نے خرید و فروخت کیا ہو۔ ایک حدیث دیکھیں آپ سنن ابی داؤد میں، حدیث نمبر ہے 3607، 3607 حدیث بڑی دلچسپ ہے، آپ لوگوں کے علم میں ہوگی انشاءاللہ۔ کتاب القضاء سنن ابی داؤد میں کتاب القضاء نہیں سنن ابی داؤد کتاب القضاء، کتاب القضاء صحیح بخاری میں نہیں ہے، کتاب القضاء حدیث نمبر ہے 3607۔ کتاب القضاء ایک قاضی سے متعلق کیا باتیں ہونی چاہیے، قضاء سے متعلق وہ امور، ایک باب باندھا ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کہ باب اذا علم الحاکم صدق شہادت الواحد، یعنی دو گواہ ہونے چاہیے لیکن قاضی کو معلوم ہو کہ گواہ تو ایک ہی ہے لیکن وہ صادق ہے، وہ امین ہے، وہ معتبر ہے، وہ ثقہ ہے، تو اس بنیاد پر ہی وہ فیصلہ کر دے تو پھر جائز ہے۔ یجوز له ان یقضی بہ، باب انہوں نے باندھا ہے۔ اب دیکھیں حدیث جو لے کر کے آئے ہیں، عمارہ بن خزیمہ رحمہ اللہ وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں جو صحابی رسول ہیں، ذرا دلچسپ حدیث ہے، ذرا غور سے سنیے آپ۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابی رسول ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتاع فرسا من اعرابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے، ایک دیہاتی سے آپ نے ایک گھوڑا خریدا، آپ نے خرید و فروخت یعنی معاملہ ہوا آپ کا۔ فاستتبعه النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیقضیه ثمن فرسه فاسرع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المشي وابطأ الاعرابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جو خرید و فروخت کر لیا تھا گھوڑا خریدنے کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے کچھ معاملے میں آگے نکل گئے، وہ کچھ پیچھے رہ گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اور صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کو پتہ نہیں چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے خرید و فروخت کر لیا ہے، نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم۔ فطفق رجال يعترضون الاعرابی فيساومونه بالفرس ولا يشعرون ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ابتاعه، صحابہ کیا کیا معلوم ہے، اس آدمی کے پاس گئے، دیہاتی کے پاس، اور اس سے خرید و فروخت کرنے لگے گھوڑے کے بارے میں، اور صحابہ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اللہ کے رسول اس سے خرید و فروخت کر کے چلے گئے ہیں، بس قیمت دینے کے لیے گئے ہیں، نہیں معلوم۔ اس کے بعد کیا ہوا، فنادى الاعرابی، اس دیہاتی نے زور سے آواز لگائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آواز دے کر کے کہنے لگا
ان کنت مبتاعا هذا الفرس والا بعته، آپ کو خریدنا ہے آؤ فوراً آؤ آ کر کے مجھے قیمت دے کے جاؤ، ورنہ میں ان کو دے دوں گا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی آواز سنی آپ ٹھہر گئے وہاں پر، آپ نے کہا اولیس قد ابتعته، کہا کہ کیا میں نے تم سے اس کے خرید و فروخت نہیں کر لیا ہے کیا؟ اولیس قد ابتعته منک، میرا تو تمہارے سے خرید و فروخت مکمل ہو چکا ہے، اتنی قیمت طے ہو چکی ہے اور معاملہ ہو چکا ہے، میرا اور تمہارا معاہدہ ہے، درمیان میں اور کوئی کیوں؟ تو اس اعرابی نے کہا بلا، کہا کہ لا واللہ ما بعتکہ، کہا کہ اللہ کی قسم میں نے تو تمہیں نہیں بیچا ہے، کیونکہ وہاں زیادہ قیمت ملنے والی ہے، وہاں بھی صحابہ ہی ہیں۔ کہا کہ تم نے مجھ سے کچھ خرید و فروخت کیا ہی نہیں ہے، آنا تو اب آ کے خرید لو، پہلے سے تو تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا قد ابتعتہ منک، نہیں ایسا تو معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ میں نے تم سے خرید و فروخت کر لیا ہے، بات ہو چکی ہے۔ تو اس اعرابی نے کہا فتفق الاعرابی یقول حلم شہیدا، کوئی گواہ بھی ہے کیا تمہارا؟ میرے سے تم نے خرید و فروخت کیے، کوئی گواہ بھی ہے تمہارا؟ کون گواہ ہے، کون اس بات کا شاہد ہے؟ فقال خزیمۃ بن ثابت، خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا انا اشہد انک قد بایعتہ، میں اس بات کی گواہی دوں گا کہ آپ نے اس کے ساتھ خرید و فروخت کر لیا ہے۔ صحابی کا ایمان دیکھیے۔ فاقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خزیمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، سامنے گئے اور کہا کہ بیما تشہد، بیما دیکھنا نا کل کا ہمارا قاعدہ، بیما تشہد یعنی کس بات پر تم گواہی دے رہے ہو، تم تو تھے نہیں وہاں پر، کس بات پہ گواہی دے رہے ہو؟ ایمان دیکھے صحابی کا، اللہ اکبر، ایسا ایمان چاہیے۔ صحابی نے کہا بتصدیقک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ صادق ہیں تو ہی تب ایمان لائے آپ پر، آپ غیب کی باتیں ہم کو بتلاتے ہیں، ہم نے کبھی سوال نہیں کیا آپ سے، آپ کہیں تو ہم مان گئے، آپ آسمانی خبریں ہم کو دیتے ہیں، اللہ نے ایسا کہا، اللہ نے ایسا کہا، کبھی پوچھا ہم نے آپ سے؟ آپ صادق ہیں، ہمارا کام تصدیق کرنا ہے، ہم آپ کی بات پر ایمان لے کر کے آ گئے، یہ کیا ہے معاملہ؟ اللہ اکبر، یعنی کتنے فتین ہیں، دیکھیے آپ کتنے ذکی ہیں، کتنے ذہین ہیں، اور کس قدر ٹھوس ایمان ہے، یعنی آنن فانن لمحے بھر میں انہوں نے جو کام انجام دیا، یعنی اللہ نے اللہ کے رسول کے لیے جس قوم کا انتخاب کیا، ان کا ایمان دیکھیں، کس معاملے میں مثال نہیں دی جائے گی ان کی، ہر معاملے میں۔ وہ معاملہ ایسا کوئی معاملہ تھا کہ وہ بھی تو سچا ہو سکتا ہے، لیکن ہم آپ پر ایمان لائے اسی بنیاد پر، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ کفار بھی آپ کو صادق بولتے تھے، لیکن ایک مومن کا بولنا الگ ہے، ایک مومن کا کہنا الگ ہے، کیونکہ ان کا ایمان لائے ہیں۔ وہ کہا کہ بتصدیقک یا رسول اللہ، فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت خزیمہ بشہادت رجلین، آپ نے دو آدمیوں کی گواہی کا جو وزن ہے، آپ نے خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی ایک گواہی پر وہ وزن رکھا، آپ نے کہا کہ خزیمہ کسی کی گواہی دے دیں، دو کا اعتبار ہوگا۔ بہرحال حدیث میں بہت سارے باتیں ہیں، اس حدیث میں ہمارے موضوع کی بات کیا ہے؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا، آپ نے کسی کو گواہ نہیں بنایا، آپ نے گواہ نہیں بنایا آپ نے۔ اب معاملہ یہ الگ ہے کہ اس نے جو ہے جھوٹ لا دیا، کوئی گواہ نہیں ہے، گواہ وہ معاملہ الگ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم کے مطابق گواہ نہیں رکھا نا، آپ نے اپنے معاملے کے لیے، خرید و فروخت کے لیے آپ نے گواہ نہیں رکھا، یہ حدیث دلیل ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اسی حدیث کو لے کر کے آئے ہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ مندوب ہے، یہ واجبی معاملہ نہیں ہے، واجبی امر نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو اس آیت کریمہ کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، بلکہ اول نمبر پر عمل کرنے کا تقاضا ہے آپ سے، لیکن آپ نے ایسا کیا، یہ ایک ہی معاملہ نہیں ہے، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ میں کچھ اور حدیثیں بھی لکھ کے رکھا ہوں، آپ کو بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے جی، اصل میں اس آیت کریمہ میں قرض سے متعلق بہت سارے مسائل ہیں، قرض سے متعلق، اس میں کفار سے متعلق بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے قرض سے متعلق ان کے اپنے کچھ
مسائل تھے، قرض دینے کے، قرض لینے کے. تو قرآن نے یہ جو آیت کریمہ ہے اگر آپ پیچھے سے پڑھیں گے تو اس میں 3 باتیں آپ کو ملیں گی. ایک بات کیا ہے، اس میں انفاق کا معاملہ ہے. انفاق کا معاملہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، اس میں مختلف طریقے سے ابھارا گیا ہے. آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں اس کے علاوہ کہیں اور آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو انفاق کے بارے میں اتنی آیتیں اور متنوع انداز میں. ایک چیز یہ ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے کا حکم دیا، نکالنے کا. اس کے فوری بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ربا کی حرمت کا بیان فرمایا کہ تمہارا مزاج تو دینے کا ہونا چاہیے، لوگوں کے خون چوسنے کا نہیں. ربا کے بارے میں حرمت کی باتیں آئی، وہ پھر مختلف آیتیں اس کی. پھر اس کے بعد تم خرچ نہیں کر سکتے، کسی کو زائد دے نہیں سکتے، تو پھر قرض کا معاملہ رکھو، قرض کے حد تک دو. تم اپنی جانب سے انفاق نہیں کر رہے ہیں، خرچ نہیں کر رہے ہیں ان کے اوپر، لیکن کچھ دے رہے ہیں، ان کے مسائل حل ہو جائیں گے، پھر وہ پیسہ آپ اپنا لے لو. لیکن سود والی بات نہیں ہونا. ترتیب سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلم جب مدینے میں آئے، پورا مسلم معاشرہ، تو ان کے آپسی لین دین، اخوت و بھائی چارگی کیسی ہو، ان کی خودداری بھی ختم نہ ہو کہ وہ آپ کا کھاتے رہیں. ہاں، ان کو اتنا دو کہ اپنا معاملہ حل کر کے وہ آپ کو نمٹا دیں، آپ کا اپنا معاملہ، ان کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں لین دین کے بہت سارے مسائل چھوٹی 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 ٹکڑے میں اللہ نے بیان کر دیا ہے. اس میں سے ایک یہ بھی کہ جب تم خرید و فروخت کرو دکان میں، کہیں بازار میں جا کر کے، تو وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، تمہارے خرید و فروخت میں ایک شاہد ہو، ایک گواہ کو رکھے. اور صرف ایک گواہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 گواہ کا حکم دیا سورہ المائدہ کے آخر میں اور سورہ طلاق میں بھی. سورہ طلاق میں ایک اور شرط ہے کہ عادل ہو. بہرحال یہ ساری چیزیں ہوں، لیکن گواہ کو لانا وہ اصل ہے. تو وہ اصل ہے کیا؟ وہ وجوب والی بات ہے کیا؟ وہ وجوب والی بات نہیں، کیونکہ ایک تو تیسیر والا معاملہ ہے اسلام کا، آسانی چاہتا ہے اسلام کی ساری تعلیمات، اس میں یہ معاملہ ہونے والی بات نہیں. دوسرا، خود اللہ کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام عملی طور پر آپ کو ایک حدیث میں آپ کو بتلایا، ایک اور حدیث دیکھیں آپ کو بتلاتا ہوں. نہیں سمجھا میں کیسی؟ ہاں نہیں، وہ واقعے کے تعلق سے بولنا مشکل ہے، اس واقعے سے متعلق. لیکن اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد بھی آپ کا معاملہ ایسا تھا، اس کے دلائل ملتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے پاس اپنی درع آپ نے رکھی، اور رہن کا جو معاملہ ہے، اس آیت کریمہ کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام ہمارے مال کی حفاظت کے اس میں 4 طریقے بتلایا ہے. کتنے طریقے؟ 4 طریقے. وہ آپ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. ایک ہے الکتاب سے مراد لکھا ہی پڑھا یہاں، کتاب سے مراد کتاب وغیرہ سب نہیں. جی تفسیر قرطبی لائے آپ. آیت کریمہ میں 3 ہی باتیں بتلائی گئی ہیں. آیت کریمہ میں 3 ہی باتیں بتلائی گئی ہیں. اچھا جی دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 3 باتیں جو بتلائی ہیں، غور طلب ہے ذرا، بالخصوص آپ کے سوال کا جواب، کہ ایک ہے کتاب، یعنی آپ کسی سے خرید و فروخت کریں، کوئی لین دین کا معاملہ ہو، آپ لکھ لیں اس بات کو
تحریر کر لے کہ میں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اور وہ لکھنے کے کیا آداب ہیں، کون لکھے گا، پھر اس کی مستقل مسائل بھی آیت کریمہ میں بتلائے گئے ہیں۔ دوسرا ہے اشہاد، کسی کو گواہ بنا لیں، کسی ثقہ آدمی کو، معتبر آدمی کو، عادل آدمی کو، ایک صادق شخص کو، کہ میں ان کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں، یہ میرا معاملہ ہے کہ آپ اس کے گواہ ہیں۔ اور تیسرا ہے اس میں کسی کے معاملے میں گواہ کی بات نہیں ہے، میرا اور آپ کا معاملہ بس یہ ہے کہ گواہ کے طور پر کہ میں نے آپ سے یہ مال لیا ہے، میرا مال میں آپ کے پاس رکھ کے جا رہا ہوں بطور رہن کے۔ اور رہن کے بارے میں اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے، جیسا کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے تفسیر طبری میں، تفسیر قرطبی میں، کہ رہن سے متعلق علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رہن رکھنا یہ واجبی معاملہ نہیں ہے، بس اعتبار پیدا کرنے کے لیے میں آپ سے کچھ قرض لے لوں، ضروری نہیں کہ میں رہن رکھوں، اس کے بغیر بھی میں لے کے جا سکتا ہوں، لیکن اطمینان پیدا کرنے کے لیے اور توثیق کے طور پر کہ بس جو اس معاملے میں مجھے بھی اطمینان ہو، آپ کو بھی اطمینان ہو کہ میں نے آپ کا جو پیسہ لے کر کے میں جو گیا ہوں، میں وہ پیسہ ختم نہیں کر دوں گا، میں یا آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا، میں کیونکہ میں نے اس کی متبادل چیز آپ کے پاس رکھی ہے، میں نے، تو میں بھی اس اعتبار سے شعور کے ساتھ رہوں گا کہ مجھے وہ میری چیز حاصل کرنی ہے، اور آپ بھی اطمینان کے ساتھ رہیں گے کہ ان کی بھی بڑی قیمتی چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن اس معاملے میں جب آدمی رہن کا معاملہ ہو تو رہن رکھنا ہی ہے، یہ واجبی معاملہ نہیں ہے قرض کے لیے، آدمی ایسے ہی قرض لے سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں، معروف واقعہ ہے وہ صحیح بخاری وغیرہ کا، اشہاد جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، واشہدوا اشہد یشہد اشہادا، جیسے اکرم یکرم اکرامن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کوئی گواہی نہیں لیا، آپ نے کسی کو گواہ نہیں مقرر کیا، آپ کے انتقال کے بعد معلوم ہوا، وہ سمجھ رہے ہیں، وہ ایک ہی بات نہیں ہے، اور بھی احادیث ہیں صحیح بخاری وغیرہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ ان سے خرید و فروخت کیا۔ ایک معروف حدیث ہے صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر بتا دیتا ہوں، بڑی دلچسپ حدیث ہے وہ، حدیث کا نمبر لکھ لیجئے، وقت بھی ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب البیوع حدیث نمبر ہے 2097 2097 جی۔ ایک اور حدیث ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے، وہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، کتاب المناقب میں، کتاب المناقب حدیث نمبر 3640/2، 3640/2، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں عروہ بن ابی الجعد، آپ لوگوں کے علم میں شاید یہ بھی نیا نام رہے گا، عروہ بن ابی الجعد، معلوم ہے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بکری خریدنے کے لیے بھیجا تھا، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ابی الجعد ان کے والد کی کنیت ہے، ان کے والد کا نام سعد ہے، عروہ بن ابی الجعد رضی اللہ عنہ، حدیث پڑھ کے سنا دوں۔ عروہ بن ابی الجعد رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 دینار دیا، کتنا دیا؟ 1 دینار، تاکہ اللہ کے رسول کے لیے بکری خرید کے لائیں۔ انہوں نے وہ 1 دینار میں 2 بکریاں خریدے، 1 دینار میں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم 1 دینار دیے کہ جاؤ جا کر کے 1 بکری خرید کر کے لاؤ۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں کے اگر حساب سے کہا جائے تو کسی نے 10,000 روپے دیے، جاؤ 1 بکری خرید کے لاؤ، تو اس خریدنے والے کی مہارت، ان کی ذہانت اور بازار پر ان کی نظر، انہوں نے 5-5 ہزار کی 2 بکریاں خریدے، اسی انداز کی جو 10,000 میں ملنے والی ہے، جسمانی اعتبار سے، بدن کے طاقت کے اعتبار سے، گوشت کے اعتبار سے 5-5 ہزار کی 2 خریدیں لی۔ 2 خرید لے کر کے کیا کیا معلوم؟ 2 خرید لینے کے بعد 1 بکری کو بیچ دیا انہوں نے الگ سے اپنے اعتبار سے، 1 دینار میں بیچ دیے، 1 دینار ملا ان کو۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 1 دینار دیا بکری لانے کے لیے، لیجئے آپ کی بکری، یا آپ کا 1 دینار الگ سے، آپ کے پیسے ہی میں نے 2 خریدا ہوں، 1 بیچ دیا ہوں، آپ کا اپنا دینار بھی لیجئے۔ سبحان اللہ،
یعنی آپ کے صحابہ کا عمل ہی بڑا عجیب. اللہ اکبر. دیکھیں تو اعطاہ دینارا یشتری لہ بہ شاۃ فاشترى لہ بہ شاتین، دو انہوں نے بکریاں خریدیں. فباع احداہما بدینار، ایک بکری کو پھر الگ سے انہوں نے 1 دینار میں بیچا. وجاءہ بدینار وشاۃ، دینار بھی لائے اور بکری بھی لا کر کے دی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. فدعا لہ بالبرکہ فی بیعہ، اللہ کے رسول نے ان کی تجارت میں، ان کی خرید و فروخت کے انداز میں برکت کی دعا کی آپ نے. انوکھا انداز ہے. وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرُبِحَ بِهِ، اللہ کے رسول نے جب ان کے لیے جب دعا کی، برکت کی، تو اس کا اتنا نتیجہ نکلا کہ کچھ بھی مٹی اٹھا لیتے اس کو بھی بیچتے تو اس پر بھی فائدہ ہوتا، ان کو خوب برکت ملتی. ان کی وہ جو بھی خرید و فروخت کرتے اس میں برکت ہی برکت. اس میں ہمارے موضوع کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی خرید و فروخت کے 2 معاملے ہوتے ہیں. ایک ہے کہ آپ ذاتی طور پر جا کے خریدیں، بات اتنی ہی ہے. آپ وہی پیسے مجھے دے کے بھیجیں کہ آپ جا کے میرے لیے لے کر کے آ جاؤ، بات تو ایک ہی ہے. وہاں تیسرا کوئی گواہ کے طور پر نہیں ہے. یہ گواہ نہیں نا، یہ گواہ ہے کیا؟ اس کو بولتے وکالت، وکیل ہیں آپ کے. آپ نے اپنا معاملہ سونپا ان کو. میں اگر آپ سے بولوں کہ آپ میرے لیے وہ لے کر کے آؤ، بات اتنی ہی ہے، میں لوں یا آپ لیں. ہاں میں تیسرے کو لاؤں کہ آپ گواہ ہیں میرے خرید و فروخت کے لیے، تب بات بنے گی. تو اتنی ہی نہیں، میں نے جو آپ کو حدیث جابر وغیرہ دیا ہوں میں آپ کو، آپ کا آپ کی احادیث مبارکہ میں اس طرح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ، اور صحابہ سے اس کے مثالیں بہت ملنے چاہیے تھیں اگر یہ معاملہ اتنا لازمی معاملہ ہوتا. تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ عام سا معاملہ ہے، اس میں خرید و فروخت آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کے لین دین کے معاملے سب ہوا کرتے تھے. ایسا کوئی خاص معاملہ نہیں ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ واجبی معاملہ نہیں ہے. ہاں احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ ہمیں کسی پر اعتبار نہیں ہے. ہاں چھوٹے موٹے چیزیں خریدنے کے لیے تو وہ بات الگ ہے، لیکن بڑی چیزیں خریدنے کے لیے ہمارے پاس کسی کو اعتبار نہیں ہے. کسی بڑے آدمی کو لے کر کے آتے ہیں، کسی معتبر آدمی کو جس کے تجربہ ہو اور دونوں کے پاس معتبر ہو، جس کی اچھی پکڑ ہو. یہ بات احتیاط کے لیے، اور کبھی کبھار تو واجبی معاملہ ہو جاتا ہے. ہم کو معلوم ہے کہ میں ایسی چیز کرنے جا رہا ہوں جس میں مجھے دھوکہ ہوگا، اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے تعلق سے لکھوں، میں آپ بھی لکھیں، آپ کے دستخط ہو، میرے دستخط ہو، بات واضح ہو، کوئی گواہ ہو. جتنے لوازمات ہو سکتے ہیں وہ تو ضروری ہیں، وہ بڑے بڑے معاملات کے لیے. لیکن بالکل ہر چھوٹی موٹی چیز کے لیے اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر ظاہر بات ہے کہ آدمی یعنی وہ انجام نہیں دے سکتا ہے وہ، اور شریعت کا ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ بات اچھے واضح ہو گیا آپ کو. تو وجوب کو ختم کرنے والے جو قرائن ہیں، جو عدم کر دینے والے، وہ اہل علم نے جو بیان کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ الاصل فی الامر الوجوب کا قاعدہ تو ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی بنیادی طور پر مرکزی قاعدہ جو تیسرا ہے اس میں نہیں گئے ہم لوگ. ابھی اس کے کچھ اور قواعد ہیں بڑے اہم ہیں، وہ پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ آنے والی کلاس میں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.